الحمد لله فالحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صدق الله مولانا العلي العظيم۔ انتہائی قابل تکریم و ادب حضرات سامعین، حضرات ناظرین کرام، الحمدللہ رب کائنات کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ایک کار خیر بہت جلد عمل میں آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اہل رائدھنا کے دانشور حضرات، نوجوانان کرام نے الحمدللہ ایک بات کا عزم لیا، ایک دینی حمیت کے جذبے اور اس کے جوش کو ولولہ انگیز طریقے سے عام حضرات کے سامنے پیش کرنے کا عزم لیا ہے۔ رائدھنا کے دانشور رفقا حضرات نے ایک ایسا عمل، ایک مسابقہ، ایک کمپٹیشن، ایک دینی پروگرام سوال و جوابات کے تعلق سے، تاکہ اس کا فیض ہر فرد کے سامنے پیش ہو جائے، اس کا عزم لیا ہے۔ انشاءاللہ تقریباً جولائی کے مہینے میں وہ منظر عام پر آئے گا اور باضابطہ اس کا ایک پروگرام منعقد ہوگا کہ جس میں تقریباً تمام ہی اسکول اور کالج کے بچے بچیاں، طلباء اور طالبات حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بہترین عزم ہے، قابل دید بات ہے۔ الحمدللہ رب کائنات اس مسابقے کو، اس عزم کو خیریت کے ساتھ میں مکمل فرمائے۔ رب کائنات کا فرمان وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ ایک عرصہ دراز سے ہم لوگ اس بات کو سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد میں، ان کے پتلے کو تیار فرما دینے کے بعد میں، حضرات ملائکہ فرشتوں سے اس بات کو فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم۔ آخر کیا وجہ رہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت بخشی گئی، ان کی افضلیت اور ان کی برتری کو ظاہر فرمایا گیا؟ آخر کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ یاد رکھو، وہ علم ہی کی فضیلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے اوپر فوقیت بخشی ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی اشیاء دنیا کے اندر پیدا فرمانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے تمام نام یعنی وہ تمام علوم ان کے دل کے اندر القاء فرما دیے، جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کے سامنے پیش فرمائی گئی، وہ علم ہی کی بدولت ہے۔ تو دینی حمیت اور دینی جذبے کے اعتبار سے، دینی سوالات اور جوابات کے تعلق سے یہ کمپٹیشن، یہ مسابقہ رکھا گیا ہے، اور یہ ایک بڑا کار خیر ہے۔ اس کے اندر کچھ پہلو اس طرح سے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آپ کے بچپن سے لے کر کے آپ کے مکمل زندگی کے حالات تقریباً مختصر طور پر اس کے اندر پیش فرمائے جائیں گے۔
اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور دوسری جگہ یوں کہا گیا قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے والے کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جو کسی ایسے باغیچے میں ہو کہ جس باغیچے میں مہکتی رات کی رانی اور چمکتے گلاب ہوں اور کلیاں اپنی نازک کلی پر مسکرا رہی ہو، تو وہ اسی شش و پنج کے اندر پریشان رہتا ہے کہ توڑے تو کس پھول کو توڑے۔ ٹھیک اسی طرح سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے والے کی مثال ہے کہ آیا وہ کس کو بیان کرے، کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے قبل کے حالات کو بیان کرے، یا آپ کے بچپن کو بیان کرے، یا معجزہ شق القمر کو واضح کرے، یا طائف کے بازار کے قصے کو نقل کرے، غرضے کے کسی ایک کو بیان کرنا ہی ہے انشاءاللہ شدہ گاہے بگاہے دیگر حضرات علماء کرام کی زبانی بھی آپ سبھی حضرات کے سامنے کچھ حضرات صحابہ کرام کے عنوان پر اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ پر مختصر تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر حضرات علماء کرام کی زبانی بھی آپ کے سامنے پیش فرمایا جائے گا۔ اور تقریباً انہی اسباق میں سے اس کمپٹیشن کے اندر، اس مسابقے کے اندر سوال و جوابات کا سلسلہ قائم اور دائم رہے گا۔ اس سوال و جوابات کا سلسلہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے مستند ملتی ہے یہ بات۔ یہ اس طرح کے مسابقے کہ جس کو آج رائدنا کے فعال اور دانشور حضرات نوجوان تقریباً تمام ہی لوگوں نے مل جل کر اس پروگرام کو سجانے کے لیے سعی کی ہے، جد و جہد اور محنت اور کوششیں چل رہی ہیں۔ یہ پروگرام، اس طرح کے پروگرامات، یہ سب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ثابت ہیں۔ اس لیے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اچانک ایک سوال فرمایا اپنے ساتھیوں سے۔ آپ نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یعنی جو علمی سوالات اس مسابقے کے اندر، اس کمپٹیشن کے اندر جس طرح سے پیش کیے جائیں گے، رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ کون سا درخت ہے جو دیگر درختوں کی طرح، جو دوسرے پیڑوں کی طرح پتجھڑ نہیں ہوتا ہے اور اس کی مشابہت ایک مسلمان سے ملتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگو وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ملتی ہے کہ دینی سوالات کا سلسلہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور اصحاب پیمبر کی زندگی سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے اس مسابقے کی ایک اہم ضرورت بطور خاص اس وقت یہ پیش آئی ہے کہ آج جس طرح سے عجیب طرح کا انحطاط ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ رائدنا کے اندر بے شمار اسکول ہیں، بے شمار یہاں پر چھوٹے بڑے کالج ہیں، مدرسے ہیں۔ الحمدللہ بستی کے اندر جتنے بھی اسکول اور کالج ہیں، اپنی اپنی جد و جہد اور محنت سے الحمدللہ وہ بچوں کو بہترین ایک تعلیم کا نظم ہر ایک کے یہاں پر موجود ہے، اور دینی تعلیم کا نظم ہر ایک اسکول کے اندر الحمدللہ موجود ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن پھر بھی سطح نظر اس کے کہ آج ہمارے بچے فلمی ایکٹر، فلمستان کے جو لوگ ہیں ان کے نام و نمود، ان کی ہسٹری تقریباً اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نعوذ باللہ ان کے ہر اعتبار سے ان کے لیے ہر چیز ان کے دل کے اوپر نقش ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے اپنے نونہالوں سے،
اگر بات کی جائے اپنے طلبہ اور طالبات سے اصحاب پیمبر کے بارے میں کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے، کیا کسی صحابی کے تعلق سے تمہیں کچھ یاد ہے؟ کیا مسلمان کو اپنے دینی حمیت کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اہل اسلام کے لیے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ اپنے مذہب اور دھرم کے اعتبار سے مسلمان کا بچہ کس طرح کی نالج رکھتا ہے؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً بے شمار ہمارے بچے اور بچیاں اس سے نابلد ہیں، اس چیز کا فقدان سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس معنی کر تاکہ ہمارے بچے دینی اعتبار سے الحمدللہ ہمارے کالج اسکول جس طرح سے محنت کر رہے ہیں سبھی حضرات، اور مزید ترقی دینی اعتبار سے ہمارے بچوں کے اندر ان کے دھرم اور مذہب کے اعتبار سے ہر چیز کٹ بچ کر ان کے جسم کے اندر ان کے قلب کے اندر پیوستہ ہو جائے، اس معنی کر یہ کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایک موقع پر رسول اکرم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امی علیہ السلام اس طرح سے پیش آئے۔ رسول اکرم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، ایک آدمی آیا حدیث مبارکہ کے اندر، اس حدیث کا نام ہی حدیث جبریل رکھ دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام آئے، رجل بیاض شدید، بے انتہا شفاف کپڑے ہیں اور انتہائی کالے بال ہیں۔ آ کر کے ایک آدمی آیا اور رسول اکرم علیہ السلام کے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا۔ آ کر کے اس آدمی نے رسول اکرم علیہ السلام سے سوال فرمایا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور اللہ ایک ہے اور میں ہی اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں؟ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بات سچ ہے، صحیح ہے۔ تب اس آدمی نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ آپ اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ ہے، یہ بات برحق ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ اس بات کو صحیح فرماتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا کہ آپ اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں 1 ماہ کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، اگر کسی کی زندگی میں وہ روزے کا مہینہ آتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جی ہاں میں کہتا ہوں اور یہ بات سچ ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہاں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں۔ چوتھا رکن جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، جن کو ارکان اسلام کہا گیا، جن کو اسلام کے بنیادی کام اور اصولی کام کہا گیا، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا وہ صاحب نصاب ہیں، بقدر نصاب مال رکھتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 2.5% کے لحاظ سے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں اس بات کو کہتا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے فرمایا کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ پانچویں بات اس آدمی نے رسول اکرم علیہ السلام سے اس شخص نے فرمائی کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حج بیت اللہ آسانی کے ساتھ جانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کو زندگی میں 1 مرتبہ پوری اپنی لائف کے اندر 1 مرتبہ اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اس آدمی نے فرمایا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں۔ بے شمار سوال و جوابات یہاں پر ہوئے ہیں، غرض ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے اور جبریل امی علیہ السلام کے اس عمل سے یہاں پر مسابقے اور کمپٹیشن کا بھی ایک ثبوت ملا، یعنی آپس میں دینی اعتبار سے سوال اور جوابات کرنے کا، اور اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ اہل اسلام کے لیے اسلام کا جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ اور آج کے اس کمپٹیشن کا تقریباً یہ پہلا سبق ہے، یعنی کلمہ توحید پہلی چیز، اسلام کی بنیادی چیز کلمہ توحید، اللہ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت کرنا، اور رسول اللہ کو اللہ کا سچا بھیجا ہوا رسول تسلیم کرنا۔ اور دوسری چیز اسلام کی بنیادی نماز ہے، اور تیسری چیز زکوٰۃ ہے، چوتھی چیز روزہ ہے، اور 5ویں چیز حج ہے۔ بہرحال یکے بعد دیگر حضرات علماء کرام کے زبانی آپ سبھی حضرات کے سامنے اس طرح کی یہ سبق آموز نصیحتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ شدہ
رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور دیگر حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ان کی زندگیوں کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ کمپٹیشن میں، مسابقے کے اندر تقریباً انہی کے اندر سے سوالات کو اخذ کیا جائے گا، اور ان کے بڑی جد و جہد محنت کے ساتھ میں طلبہ اور طالبات کو محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ پرزور کوشش کرنی ہے کہ ہم اعتبار سے، اپنے دینی اعتبار سے، جہاں ہم دنیا کے ہر فن کے اندر بہترین مہارت رکھتے ہیں، بہترین ہم ڈاکٹر بھی ہیں، بہترین انجینئر بھی ہیں، ہمارے بچے بہترین ہر اعتبار سے ہیں، دینی جذبے کے اعتبار سے بھی ہمارے ہر بچے کو یہ چیز ظاہر اور باہر ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر اعتبار سے زندگی سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ میں نے تمہید کے اندر ایک بات رکھی تھی کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پیش کرنے کے لیے یقیناً قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سوان حیات کو کوئی بیان کر دے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اسی معنی کر ہمارے الحمدللہ یہ نوجوان حضرات، تقریباً تمام ہی تنظیموں کے حضرات یہاں پر یہ فعال نوجوان اس بات کو لے کر، ان کمپٹیشن کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہر گھر کے اندر کس طرح سے پہنچ جائے۔ ہمارے نونہال جو کالج اور اسکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان کی گھٹی کے اندر کس طرح سے مذہب اسلام اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ادا کس طرح سے پہنچ جائے، تاکہ کل جب اللہ کے دربار سے اعلان ہو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بیان کرنے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوتے تھے، تاکہ ہم لوگ بھی کسی حد تک یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم بھی تیرے محبوب کی محبت میں آپ کی زندگی پر کسی حد تک عمل پیرا ہونے کے لیے، دوسروں تک آپ کی زندگی کے تمام آئینے کو پہنچانے کے لیے ہم بھی ایک جگہ اکٹھا اور جمع ہوتے تھے، تاکہ کچھ سرخ روئی کسی حد تک ہم سب لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ اس معنی کر اس مسابقے کو یہاں پر رکھا گیا ہے، اس معنی کر اس کی وجہ تسمیہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش فرما دی۔ انشاءاللہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی پر دیگر علماء کرام بھی وقفے سے شدہ یہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ رب کائنات سے بے حد دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے ان نوجوانوں کی اس بہترین اس کار خیر کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رب کائنات اس مسابقے کو، اس کمپٹیشن کو ہر طرح کے شر اور نظر بد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور خیریت کے ساتھ میں اس کا اتمام فرمائے۔ تقریباً جولائی کے مہینے کے اندر یہ کام اس کا انعقاد ہوگا، اس کار خیر کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج کا جو بنیادی سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ مسلمان کے بچے کو اس چیز کو جان لینا چاہیے کہ اسلام کی بقا اور ٹکاؤ کس چیز پر ہے۔ تقریباً ان میں سے بھی کچھ سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں، اور دیگر جو باتیں علماء کرام آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے، دیگر دانشوران حضرات جو پیش فرمائیں گے، انشاءاللہ ان میں سے بھی سوال و جوابات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ لہذا سبھی حضرات سے، تقریباً جن حضرات کے پاس یہ بات پہنچ رہی ہے اس موبائل فون کے ذریعے سے، اس گروپ کے ذریعے سے، سبھی سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس کمپٹیشن کے اندر ان کے بچے اور بچیاں حصہ لیں۔ تقریباً تمام ہی اسکولوں سے بھی اور ان کے جو مینجمنٹ ہے ان سبھی حضرات سے اس بات کی درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ان سوالات و جوابات کے تعلق سے اپنے بچوں کو تیار کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کمپٹیشن کے اندر، اس مسابقے کے اندر، اس کار خیر کے اندر حصہ لیں اور پوری جد و جہد محنت کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو لے کر کے چلیں تو انشاءاللہ کامیابی کی منزل کو لبیک کہا جائے گا۔ رب کائنات کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔